سوال: دعا کے آگے سید لگاؤں یا سجاد؟ شادی سے پہلے میں دعا سید تھی اور شادی کے بعد دعا سجاد بن گئی۔ پھر مجھ پر ایک قیامت گزری اور میں دعا سے بدعا بن گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کینٹ سیالکوٹ سے ایک فیملی کا رشتہ آیا۔ لڑکے والے ابراہیم بھائی کے جاننے والے تھے۔ ابراہیم بھائی میری بڑی اور اکلوتے بہنوئی ہیں۔ حیا آپی کو بھی وہ رشتہ بہت پسند آیا۔ آنن فانن میری شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت میری عمر تقریباً 18 سال تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے سجاد کو دیکھا۔ اس سے پہلے امی نے سجاد کی ایک تصویر دکھائی تھی۔ وہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ میری اور سجاد کی عمر میں 7-8 سال کا ڈفرینس تھا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی میں اور سجاد ہنی مون کے لیے یورپ چلے گئے۔ سجاد کے والد انکل سلطان سیالکوٹ کے جانے مانے ایکسپورٹر تھے۔ سجاد کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں بھی دولت کی اس چمک میں کھو گئی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اللہ نے کرم کر دیا۔ میری گود بھرائی کی رسم بھی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ حیا آپی نے بھی میری گود بھرائی کی رسم میں شرکت کی۔ اس کے بعد وہ ابراہیم بھائی کے پاس واپس پیرس چلی گئیں۔ ان کے بچوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میری شادی کے بعد امی اور راشد اکیلے رہ گئے۔ راشد کالج میں چلا گیا تھا۔ ہر روز امی کو ٹیلی فون کرتی تھی اور ہفتے میں ایک چکر ان کی طرف ضرور لگاتی۔ کینٹ سے اڈا پسروریاں دور ہی کتنا تھا۔ کبھی سجاد اپنی فیکٹری جاتے ہوئے مجھے امی کی طرف ڈراپ کر دیتے اور شام کو فیکٹری سے واپسی پر پک کر لیتے۔ میرا 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک رات میں نے سجاد کو ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ مجھے شک ہوا۔ چند دن بعد میں نے حوصلہ کر کے سجاد سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بغیر کسی جھجک اور شرم کے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ اس کا ایک شادی شدہ عورت سے چکر ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس کا میاں بھی ایک ایکسپورٹر ہے اور ملک سے باہر ہوتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں سجاد اس عورت کی تنہائی دور کرتا ہے۔ میں نے کئی بار سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ایک رات بات اتنی بڑی کہ سجاد کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا۔ میری زبان چلتی اور اس کا ہاتھ۔ میں کس سے اس کا ذکر کرتی؟ اپنی ساس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکی۔ پھر اللہ نے مجھے خوشی دکھا دی۔ ارسلان کی پیدائش کی خوشی میں انکل سلطان نے ایک دعوت دی جس میں میرے میکے اور سسرالیوں کے تمام رشتہ دار مدعو تھے۔ مجھے لگا یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے سجاد اور اس کے عورت کی ساری کہانی سب رشتہ داروں کو سنا دی اور سجاد کو سمجھانے کی درخواست بھی کی۔ سجاد کو جب یہ پتہ چلا تو وہ کہنے لگا، تم نے سب رشتہ داروں میں مجھے بدنام کیا ہے۔ تم مجھ سے بات کرتی، رشتہ داروں کے سامنے تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بحث شروع ہو گئی۔ بحث تلخ کلامی میں کب بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ تلخ کلامی نے لڑائی کی شکل اختیار کر لی۔ میرا بھائی راشد بھی جذباتی ہو گیا۔ سجاد کے گھر والوں نے ارسلان کو مجھ سے چھینا۔ سجاد نے اسی وقت مجھے کئی طلاقیں دے ڈالیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ لمحوں میں میری دنیا برباد ہو گئی تھی۔ اسی وقت مجھے میرے رشتہ داروں سمیت گھر سے نکال دیا گیا۔ میں روتی دھوتی وہاں سے اپنے گھر پہنچی۔ ایک ارسلان کی جدائی کا غم اور اوپر سے طلاق کا طوق میرے گلے میں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینوں نے سالوں کا روپ ڈھا لیا۔ 4 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ان 4 سالوں میں سجاد کے گھر والوں نے کبھی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوشش کی کہ اپنے بیٹے کا حال معلوم کر لوں یا جا کر دیکھ آؤں۔ امی اور حیا آپی نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، اپنا بیٹا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کیا تو سمجھنا تمہاری ماں اور بہن مر گئیں تمہارے لیے۔ میں امی اور آپی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی اور آپی میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میری کئی رشتے آئے مگر بات نہیں بن سکی۔ ایک دن خبر ملی کہ سجاد کو اس عورت کے رشتہ داروں نے ڈنڈے مار مار کر گلی میں پھینک دیا ہے۔ سجاد کے گھر والے لاش اٹھا لائے۔ سجاد کی موت کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ یہ حادثہ رات 10 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اگلے دن صبح 11 بجے سجاد کا جنازہ تھا۔ قبر کھود لی گئی تھی۔ سجاد کے ایک انکل ڈاکٹر ہیں۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے انہیں سجاد کے جسم میں حرارت محسوس ہوئی۔ وہ سب سے لڑ جھگڑ کر سجاد کو ہسپتال لے گئے۔
وہاں انہوں نے سجاد کو مہنگا انجیکشن لگایا۔ سجاد کے جسم میں جان باقی تھی۔ سجاد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کرامت تھی یا کچھ اور۔ سارا شہر سجاد کو دیکھنے امڑ آیا۔ میرے محلے کی عورتوں نے مجھے مجبور کیا کہ تم بھی چلو۔ میں بھی پردہ کر کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ بڑے سے لان میں سجاد ایک اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کی زیارت کر رہے تھے۔ سب لوگوں کو مٹھائی اور چائے پیش کی جا رہی تھی۔ یہ ہے وہ جوان جو موت کی دہلیز پر کھڑا رہا اور دنیا سے عالم برزخ میں نہیں گیا۔ ایک ملنگ نے زور سے سجاد کی طرف انگلی کر کے کہا۔ سجاد کی ممی نے سجاد پر سے چند ہزار وار کر اس ملنگ کو دیے۔ گھر کی ایک ملازمہ اسی وقت میرے بیٹے ارسلان کو بھی وہاں لے آئی۔ میری ساس نے ارسلان کو چوما اور کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے پوتے ارسلان پر اس کے باپ کا سایہ رہنے دیا۔ میں نے سنا تو میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی۔ میں ارسلان کی طرف لپکی تو میری چادر گر گئی اور میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے جاتے ہی اپنی ساس سے ارسلان کو لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارسلان کو سینے سے لگاتے ہی مجھے سکون مل گیا۔ سارا ہجوم حیران اور پریشان۔ سجاد اپنی کرسی سے اٹھا اور ہجوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ میں سجاد کے پاس ہی رک گئی۔ محلے کی عورتوں نے گھر جا کر امی کو اطلاع دی۔ چند گھنٹے بعد امی اور بھائی مجھے لینے آئے۔ تب تک سجاد شہر کے ایک بڑے عالم کا فتویٰ لے آیا تھا۔ امی نے میری مرضی پوچھی۔ میں محبت کی تپش سے پگھل گئی تھی۔ وہ محبت ارسلان کی تھی یا پھر سجاد کی، مجھے معلوم نہیں۔ تمہاری طلاق ہو چکی ہے، امی نے مجھے سمجھایا۔ یہ سن کر سجاد کہنے لگا، میرے پاس بڑے عالم دین کا فتویٰ ہے، ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے، یہ اب بھی میری بیوی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس دن جو ہوا میں آپ سب سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ سجاد کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ یہ ریلیشن رکھنا چاہتا تھا۔ میں وہیں رک گئی۔ میں 4 ماہ سجاد کے ساتھ بیوی کی طرح رہی، مگر بے چین ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر مجھے خوفناک خواب آنے لگے کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہی ہوں۔ 4 ماہ بعد میں پھر سے امی کے گھر آ گئی۔ سجاد کئی بار مجھے لینے آیا مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ایک دن تنگ آ کر سجاد مجھے کہنے لگا، اس بار تو میں نے تمہیں پھولوں کی طرح رکھا ہے اور اب میرے کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں۔ بات تو سجاد کی صحیح تھی مگر میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ سجاد کی قربت مجھے کسی گناہ کا احساس دلاتی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی۔ امی نے کئی ڈاکٹروں سے دوائی لی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ امی کو کسی نے ایک حکیم صاحب کا بتایا تھا۔ حکیم صاحب نے دوبارہ مجھے ہفتے کی دوائی دی۔ تیسرے ہفتے حکیم صاحب کہنے لگے، بیٹی تمہیں بیماری تو کوئی نہیں، کوئی دکھ، کوئی پچھتاوا ہے؟ حکیم صاحب شہر کے جانے مانے حکیم تھے۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ بیٹی تم 4 ماہ تک اس شخص کے ساتھ ناجائز طور پر رہی ہو، مگر سجاد کے پاس کسی عالم دین کا فتویٰ تھا، تو پھر واپس چلی جاؤ۔ حکیم صاحب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی قربت مجھے کسی گناہ کا احساس دلاتی ہے۔ حکیم صاحب میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، نیکی کرنے کے بعد سکون ملتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے۔ اگر گناہ مسلسل کرتے رہو تو پچھتاوا ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق تمہاری طلاق 4.5 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ دیکھو بیٹی، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ میں تمہیں کوئی فتویٰ تو جاری نہیں کروں گا، اپنا نقطہ نظر میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی شہر علماء کرام سے بھرا پڑا ہے، تم کسی اور سے پوچھ لو۔ حکیم صاحب نے بڑی شائستگی سے اپنی رائے میرے سامنے رکھ دی۔ میں وہاں سے آ گئی۔ اگلے چند دن میں نے شہر کے تمام بڑے علماء کرام سے فتوے لیے۔ آدھے کہتے ہیں 4.5 سال پہلے تمہاری طلاق ہو گئی تھی،
آدھے کہتے ہیں تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ میں پریشان ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ ہی مجھے بتائیے اب میں کس کی مانوں؟ یہ ہے میرا سوال۔